کہ لفظ اسلام کے مفہوم بجاؤ، لفظ بنا جاؤ. تو وہی بات ابھی اس وقت کر رہا ہے کہ حضور اعلان نبوت ہوا اور نبوت کے اعلان کے بعد مخالفت و موافقت تب شروع ہو گئی. کیوں اتنی جلدی یہ دین اور یہ میسج آگے بڑھا؟ اس لیے کہ اگر آپ اسلام لگائیں تو 13 سال کی مدت کچھ بھی تو نہیں ہے. 13 سال جو مکے میں گزارے گئے کوئی بڑی مدت تو نہیں. لیکن کیوں ہوا ایسا اتنی جلدی؟ عرب کے اس صحرا میں اور ڈیزرٹ میں اور چاروں طرف ایسے لوگوں نے اتنی جلدی کیوں قبول کر دیا؟ اس کا میں سمجھتا ہوں یہ انسانی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. میں ایک مثال پیش کروں کہ جہاں کل میں نے آپ سے کہا جہاد اور قتل، آئیے دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام اسد ابن زرارہ ہے. تاریخ اس کا نام اسی طرح نقل کیا، اسد ابن زرارہ. تاجر ہے، مکے میں آیا ہے. آنے کے بعد چاہتا ہے کہ طواف کے لیے جاؤ. ساری دنیا آتی تھی، جو آ رہا ہے ابھی وہ طریقہ اب تو نہیں ہے. حضرت عبد المطلب نے معین تو کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ آئے گھومتے رہے صبح سے شام تک، ایسا نہیں ہے. انہوں نے 7 شوق معین کر دی، یہ 7 دفعہ بس. تو جو قانون حضرت عبد المطلب نے بنا کے دے دیے ہیں اب دنیا اس پر عمل کر رہی ہے. اور میں یوں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ حضرت عبد المطلب کے دیے ہوئے 5 قوانین وہ ہیں جن کو 90 سے کتاب چھائی ہوئی اور وہاں کی بہت بڑی سرپر شخصیت تھی. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے کہ خانوادہ حضرت عبد المطلب، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے 5 قوانین وہ بنائے تھے کہ جو بعد میں شریعت اسلام میں اور قرآنی شریعت میں شریک کر لیے گئے. تو کتنی عجیب بات ہے، جن کے بنائے ہوئے قوانین پر آج مسلمان خود کو مسلمان کہے وہ انہی کے ایمان کی تلاش کرتا رہتا ہے. صلوات محمد علیہ. یہ کیا ہے؟ تو اس لیے وہاں پر یہ ہے کہ حضور کے لیے آپ نے اعلان بھی کیا، سب ہے تو تفصیلات میں نہیں جاتا. خالی یہ کہ اسد بن زرارہ جانا چاہتا ہے طواف کرنے کے لیے. ایک طواف جو بھی آتا تھا مکے آئے گا، کہیں سے بھی آئے طواف کرنا ہے، اسے کھانے کا اس طرح نہیں جس طرح مسلمان، چونکہ ابھی تو شروع نہیں وہی بات، لیکن طریقہ تو ہے. اور اس کے لوگوں نے کہا کہ وہاں مت جاؤ. کیوں؟ تو وہاں جاؤ گے تو تم اپنا بزرگوں کا دین بھول جاؤ. ایسا کیوں؟ ان کا جی وہاں آج کل ایک شخص یہاں پر ہے اور اس نے ایک نیا دین شروع کیا ہے اور سارے ہمارے بزرگوں کے دین ختم ہو جا رہے ہیں، ان کے خلاف ہوتا ہے. تو کیا ان کا وہ زیادہ تر وہیں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور جو بھی جائے گا تو ان کے لہجے میں سحر ہے، جادو ہے. آپ جاؤ گے تو دین بھول جاؤ گے اپنا، تو وہاں مت جاؤ. جب ساری نصیحت کر دی گئی تو اس نے کہا بھائی آیا ہوں اتنی دور سے، کیا کروں؟ تو پھر آخر اس نے طے کیا کہ کانوں میں روئی ٹھوس دو تاکہ ہم دور دور سے طواف کر لیں گے، کعبے کے قریب نہیں جائیں گے. سنا یہی کہ وہی ہجر اسماعیل پر دیوار ہے اس پر بیٹھے رہتے ہیں. بات و غلطی سے حجر اسماعیل کہہ دیتے ہیں، ہجر اسماعیل وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کر بات. تو تم دور دور طواف کر لینا تاکہ ان کی آواز وہاں کانوں میں نہ پڑے. پڑ گئی تو تم سمجھو گئے. یہ بڑی مشکل ہے کہ پھر گئے تو بزرگوں کا دین کیا، سب گیا. تو جنہوں نے مشورہ دیا مجھے ان کے نام تاریخ میں نہیں لکھے کہ مشورہ دینے والے کون ہیں، لیکن کچھ تھے جنہوں نے مشورہ دیا. اور وہ بیچارہ وہاں پہنچا، اسد ابن زرارہ دور دور سے وہ کانوں میں روئی لگائے طواف کر رہا ہے، مگر دیکھ بھی رہا ہے کھڑکیوں سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھا اس نے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو چاندوں سے گھیرے ہوئے ہیں، پروانہ واق، اور وہ بیچ میں بیٹھے کچھ بیان کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے دن میں میں یہاں سے واپس تو چلا جاؤں گا، اپنے وطن چلا جاؤں گا. لوگ پوچھیں گے مجھ سے کہ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا انقلابی واقعہ پیش آ رہا تھا، تم کچھ خبر نہیں لایا اس کی، تفصیل نہیں بتا سکے کیا تھا کیا نہیں. سنو تو صحیح کہ کیا بول رہے ہیں. دیکھیے نا، جب خدا سے کوئی توفیق ہونے لگتی ہے تو انسان کو سہارا ملنے لگتا ہے. توفیق تو ہو، اگر توفیق ہی نہ ہو تو ہم اور آپ کتنی بات کریں. صلوات محمد علیہ. جی تو آخر میں یہ لفظ مجھے بہت پسند آئی جو مولوی نے لکھی کہ آخر میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے بہت پسند آئی لفظ
جب اس نے یہ کہا ہوگا یہ لعنتی روئی کان سے نکال کے پھینکو. میں نے آج تک یہ جملہ کبھی نہیں سنا تھا نہ پڑھا تھا کہ جو اس نے روئی تک کے لیے کہہ دیا یہ لعنتی روئی نکال کے باہر پھینکو. اب روئی کبھی اس نے برا کہہ دیا کہتا اس نے اس کو نکال کے پھینک دیا تو اب آواز کانوں میں آئی. جب آئی تو قدم کھینچے ایسا ایسا قریب آ گیا منجو میں خود ہی کھڑا ہو گیا. تو سورہ الانعام کی 153ویں اور 154ویں آیت حضور تلاوت فرما رہے تھے. اس میں یہ ہے کہ لا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. سنا یہ بالکل نیا میسج. وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اپنی اولاد کو افلاس غربت مفلسی کے وجہ سے قتل مت کر دو. ہم تم کو بھی رزق دینے والے ہیں اور اس کو بھی رزق دینے والے ہیں تو اس کو بھی اختیار کرنا. جیسے اس نے سنا تو کیا ہوا ذہن تو ادھر گیا کہ اب تک ہم کیا کر رہے ہیں. یقینی طور پر اس کا ذہن اس طرف گیا ہوگا کیونکہ میں اگر مختلف مذاہب کی تبلیغ چل رہی تھی اس کو یہاں پر بیان کروں تو بہت زیادہ ہوگا اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں یہ باتیں. لیکن میں زیادہ نہیں کہوں گا کہ خیر مثلا یہودی عیسائی یا اور مذاہب کے لوگ کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر آپ کے ذہن پر میں آپ یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں سورہ تکویر کی آیت ہے وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ زندہ درگور لڑکی جس کو جب تک دفن کر دیا گیا سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اس کو کس گناہ میں قتل کیا گیا. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں ہر مورخ سے جس نے بھی لکھا ہے. سب نے لکھا تفسیر میں ہر جگہ ہے لیکن کوئی صاحب مجھے بتائے کہ یہ لڑکی دفن کرنے والے کون تھے. یہودی عیسائی مشرکین نصارا کون تھے یہ مجھے بتائیں. سوال ہے کہ نہیں. یہ تو طے ہے کہ زندہ درگور لڑکی ایک نہیں کسی نے ایک لڑکی کو دفن کر دیا. کسی نے بعد میں کہا میں نے اپنی 12 لڑکیوں کو دفن کیا. کسی کے لیے کہ 360 لڑکیاں جو دفن کر دی جاتی ان کو بچا لیا گیا مختلف اوقات. تو میں سوال کرتا ہوں کہ مورخ یہ کیوں نہیں لکھتا یہ نصارہ کر رہے تھے کہ یہودی کر رہے تھے یا غیر مذہب. یہ نہیں لکھا اس نے. اس کا مطلب یہ کہ ہر مذہب والا بھی اپنے گھر میں ایک پرابلم میں مبتلا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اب کیا ہوگا. یہ میرا ذہن ہے کہ وہ ایک پرابلم میں مبتلا تھا کہ یہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی اس کا حشر کیا ہوگا. ایسا کلچر ایسی سوسائٹی ایسی بدترین سوسائٹی بن چکی تھی کہ اب ایسے میں ایک شخص آئے اور وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور وہ یہ سنے کہ بیٹھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نحن نرزقکم وإیاہم. ہم کیونکہ یہی آیت دوسری جگہ بھی ہے سورہ الاسراء میں. یہ الانعام کی ہے وہ سورہ الاسراء میں وہاں دوسری طرح ہے لا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم من ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم خطأ کبیرہ. تو وہاں اس عنوان پر ہے بات وہی ہے بالکل. لیکن یہاں سورہ الانعام کی آیت وہ سن رہا ہے جس میں یہاں فرما رہے ہیں وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ نیکی کرو ولا تقتلوا اولادکم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. تو اب میں کہ یہاں پیش کروں آپ کے سامنے کہ یہودی مذہب کہاں تک گر چکا تھا وہاں پر اس دور کی تاریخ کا بیان کروں تو بہت خراب واقعات سامنے آئیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے اور لوگ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے. تو ایک عورت کی حیثیت کیا تھی. بھائیو دوستو اس کا ابھی کو مناسبت نہیں رکھتی ہے انہوں نے آپ کے سامنے عرض کرتا کہ جب وہاں پر بازار لگتا تھا بازار عکاس تو اس کے اندر بیچ میں عورتوں کو کھڑا رکھ کر جب فروخت کیا جاتا تھا تو کیا مناظر. اب ایسے عالم میں اسی جگہ اسی مکے میں جہاں بازار عکاس لگتا رہا ہو جہاں وہ تاجر آیا ہو آ کر اس نے سوچا ہو کہ طواف کر لوں اور طواف کرتے ہو یہ دیکھے کہ ایک شخص بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین سے نیکی کرو اپنے اولاد کو مت قتل کرو رزق دینے والے ہم ہیں نحنو. متوجہ نہیں آپ توجہ دیجئے اور ذہن کو زور دیجئے. دیکھیے یہاں تک جب وہ کھڑا ہوا سن رہا ہے وبالوالدین احسانا کون کہہ رہا ہے
فرزند عبداللہ، اسے نہیں معلوم ہے یہ کون ہے، یعنی یہ تو جانتا ہے کہ یہ اس خاندان یہ سب، لیکن یہ نبی ہے، یہ اعلان تو ہے، لیکن کیا واقعی ہے کہ نہیں ہے وہ تو نہیں جانتا. وہ تو سامنے کھڑا ہے کہ کیا سن رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. عزیزان گرامی، میں اپنے نوجوان بچوں دوستوں سے کہتا ہوں یہ بالکل الگ سبجیکٹ ہے، بالکل الگ موضوع ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کو کیا سلوک کرنا ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پر الگ پوری تقریر آپ کے سامنے کرتا پھر کبھی انشاءاللہ. یہاں اتنا کہہ دوں کہ وہاں کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. کس نے سنا؟ ایک ایسے شخص نے جو نہیں جانتا اسلام کیا ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ میسج یہ پیغام کس کا ہے. آپ غور کیجئے، وہ سن رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سنا اس نے، بیٹھنے والے نے کس لہجے میں کہا ہو، میں بلا تشبیہ ایک ذرہ بے مقدار بھی نہیں ان کے غلاموں کے لیے، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اتنی خاموشی کے ساتھ میری بات کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ متوجہ ہیں کہ یہاں کوئی بات سامنے آنے والی ہے، تو آپ کو اتنی توجہ ہے. جبکہ نیا لہجہ ہے، نیا ترتیب ہے، نیا فصاحت ہے، نیا بلاغت ہے، اور وہاں تو لہجہ ایسا کہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ زہر ہے لہجے میں، جادو ہے لہجے میں. اب آپ سن لیں کہ جب ایسا شخص بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو تو کیا اثر اس کو ہو رہا ہے. وہ اثر تو اپنی جگہ پہ کہ لہجے کا اثر، شخصیت کا اثر، وجاہت کا اثر، پہلے سے ایک بیک گراؤنڈ بن چکا ہے، ان تمام باتوں کا اثر. وہ کتنے مبہوت ہو کے سن رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. ابھی تمام نہیں بات. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. دوستو سننا، وہ جو کہنا چاہتا ہوں یہ تصور میں رہے کہ وہ سامنے کھڑا ہے جو اسلام کو نہیں جانتا، جو نبوت کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں جانتا، جو اس دینی کو نہیں جانتا ہے، وہ تو سامنے مبہوت کھڑا کیا سن رہا ہے. اب کیا سنا اس نے، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، عربی میں آئیے، ہم تم کو رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی خاص طور پر. یہ نحنو کی لفظ مجھے اسی پر کہنا ہے کہ جب حضور نے دیوار پر بیٹھ کے یہ کہا نحنو نرزقکم وإیاہم، تو وہ اتنا تو جانتا ہے کہ یہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بھی رزق دینے والے، تو یہ نہیں ہو سکتے. یہ نحنو کی لفظ انہوں نے کہی ہے، یہ اپنی طرف نہیں کہی ہے، ضرور کسی اور کی بات ہو رہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کسی اور کے ضرور بھیجے ہوئے ہیں جس نے ان کی زبان سے کہلوا دیا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں. اب یہ سمجھ گیا سامنے کھڑا رہنے والا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے لہجے میں سچائی ہے، بات میں صداقت ہے، یقیناً یہ خود نہیں مراد ہے اور یہ ضرور کسی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جو ہم تک یہ پیغام دے رہا ہے. فوراً آگے بڑھ کے کہتا ہے ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم.